الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کے اس چوتھے سیشن میں انشاءاللہ ہم سورہ آل عمران کے ایک مقام سے چند آیات کا مطالعہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو کن اعمال کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ آیات کا مطالعہ کریں، اس بات کو جان لیتے ہیں کہ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک طویل فہرست، ایک لسٹ بیان فرمائی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا ذکر کیا کہ جن کے پیچھے انسان اپنی پوری زندگی لگا دیتا ہے، کہ جن کو حاصل کرنے کے لیے انسان اپنی تمام عمر صرف کر دیتا ہے۔ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ان میں سونے چاندی کے ڈھیروں کا ذکر ہے، اس میں خیل المسومتی کا ذکر ہے، یعنی کہ نشان زدہ گھوڑوں کا ذکر ہے، جسے آپ برانڈڈ ٹرانسپورٹیشن بھی کہہ سکتے ہیں، برانڈڈ وہیکلز بھی کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں انعام کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے اس میں کھیتیوں کا ذکر کیا، مویشیوں کا ذکر کیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے مال تجارت کا ذکر کیا، اموال کا ذکر کیا، بیٹوں کا ذکر کیا۔ ان تمام چیزوں کے ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ذالک متاع الحیات الدنیا، کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ تو دنیاوی زندگی کا عارضی ساز و سامان ہے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا ذکر فرما کے اس بات کی جانب اشارہ فرما دیا کہ جس طریقے سے دنیا کی زندگی عارضی ہے، بالکل ایسے ہی یہ تمام چیزیں، یہ تمام نعمتیں بھی عارضی نعمتیں ہیں۔ اور ذالک متاع الحیات الدنیا کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ ہی کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم ان سے کہو کہ کیا میں تمہیں خبر دوں ان چیزوں کی جو کہ بہتر ہیں ان سے، یعنی کہ وہ دنیاوی مال و متاع کہ جن کا ذکر پچھلی آیت میں کیا گیا تھا ان سے بہتر ہے، جو کہ متقین کے لیے ہے ان کے رب کے پاس۔ اور وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا جنات تجری من تحتها الانہار، باغات ہیں کہ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ خصوصیت کے ساتھ ارشاد فرمایا خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ پچھلی آیت میں فرمایا تھا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے جو کہ عارضی ہے، لیکن یہ ہے خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ان کے لیے پاکیزہ ازواج ہوں گی، اور سب سے بڑھ کر یہ ورضوان من اللہ، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی رضا ہوگی۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بڑی باریک بینی کے ساتھ ملاحظہ فرما رہا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لائے ہیں تو تو ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ایمان لانے کے بعد غرور اور تکبر کا شکار نہیں ہو جاتے، بلکہ ہر وقت اپنے رب کے حضور عاجزی اور انکساری کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے نیک اعمال کے باوجود اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور اس سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے عذاب سے، آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ مزید اپنے ان بندوں کی صفات کو بیان فرماتا ہے جو اس کی ابدی جنت کے حقدار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الصابرین، صبر کرنے والے، مشکلات میں، پریشانیوں میں، اذیتوں میں اللہ رب العزت کے حضور میں شکوہ کرنے کے بجائے صبر کرنے والے، والصادقین، اور سچے لوگ، یعنی کہ دین اسلام کی، حق کی، صداقت کی گواہی دینے والے، اس کے لیے کھڑے ہو جانے والے لوگ، والقانتین، اور اطاعت کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ان کی پیروی کرنے والے، والمنفقین، اور اللہ کے راستوں میں خرچ کرنے والے، جن جن جگہوں پہ اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے ان راستوں میں اللہ رب العزت کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے بے دریغ خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار،
اور سحری کے وقت راتوں کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور مغفرت طلب کرنے والے. ایک مغفرت طلب کرنے والوں کا ذکر پہلے ہوا کہ وہ تو اٹھتے بیٹھتے دن میں ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں. یہاں پہ خصوصیت کے ساتھ رات کے آخری پہر میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنے کا ذکر ہوا کہ یہ بندہ مومن ایسا شخص ہوتا ہے کہ جب ساری دنیا سوتی ہے یہ اپنے رب کے حضور اٹھ کر کھڑا ہو کر وضو کر کے نماز ادا کرتا ہے اور اپنے رب کے حضور اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اپنے ماتھے کو اپنے رب کے حضور رگڑتا رہتا ہے، اپنی ناک کو اس کے حضور رگڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مالک میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میری مغفرت فرما دے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے اپنی ابدی جنت کا وعدہ فرمایا ہے.